یہاں سب سے پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں کہ شعائر اللہ اس کا معنی کیا ہے۔ شعائر اللہ یہ ایک عام لفظ ہے، ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے، ہر مسلمان کی زبان میں یہ الفاظ ہیں کہ شعائر اللہ تقریباً، لیکن جو ہے اس سلسلے میں شعور کی ضرورت ہے۔ شعائر اللہ اس کا جو بنیادی معنی ہے عربی زبان میں، ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شین عین را، یعنی الشین والعین والراء۔ بنیادی طور پر ابن فارس رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی یہ کہا کہ یدل احدہما علی ثبات، ایک جو مطلب کسی چیز کی پائیدار ہونے کا معنی، کسی چیز کے جمے رہنے کا معنی۔ آپ دیکھو عربی زبان میں یعنی الشعر معروف بال کے لیے کہتے ہیں، شعرتن اس کے واحد ہے، اشعار جو ہے جمع الجمع ہے۔ تو یہ جو شعر عربی زبان میں بال کے لیے کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھو ثبات کا جو معنی آتا ہے، ثبات کا آپ اردو زبان کا جو ثبات ہے، ثبات خدمی کا معنی، وہ معنی نہیں، یعنی کسی چیز کی ٹھوس اور پائیدار ہونا، کسی چیز کی مضبوط ہونے کا معنی، کسی چیز کی جمے رہنے کا معنی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے یا جانور کے جس کسی کو بھی ہو بال کے اندر جو قوت عطا فرمائے ہیں، وہ اس کا لغوی معنی کہیں نہ کہیں اس پر کام کرتا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے یعنی رجل اشعر، کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے طویل الشعر الراس والجسد، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ خیر، ہم جو اس کا ایک معنی ہے، جو پہلا معنی ہے یعنی جس کے معنی آتے ہیں یعنی یدل احدہما علی ثبات، اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ لفظ آئے گا جہاں شعر الراس مراد ہو کہیں قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں، تو انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ بنیادی طور پر اہم ہے ہماری اس نشست کے لیے، جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ تو یہاں پر شعارہ کا ایک جو دوسرا معنی ہے جو ابن فارس نے کہا کہ دوسرا معنی والآخر، ایک جو دوسرا معنی ہے یدل علی علم وعلم، یعنی دھیان دیجیے گا، یدل علی علم وعمل نہیں، یدل علی علم وعلم، یعنی علم تو معروف چیز ہے، آگاہی، واقفیت اور کسی چیز سے متعلق جانکاری، اور کسی چیز کی جو ایک علامت ہوتی ہے، ایک رمز ہوتا ہے، کسی چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، علم، وہ معنی جو ہے یہاں پر مراد ہے۔ آپ دیکھو عربی زبان میں شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار اس کو کہتے ہیں یعنی ان علامتوں کو کہتے ہیں یتنادى به القوم فی الحرب لیعرف بعضهم بعضا، یعنی میدان جنگ میں ایک فوج اپنے درمیان کچھ ایسے رموز، ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسے جملے وہ اپنے اندر جو ہے رائج کر لیتے ہیں کہ وہ کلمہ کہتے ہیں تو سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، یہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو ان کے اپنے درمیان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ شعار کا بنیادی معنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو حالانکہ شعار آپ پہلا والا معنی لیں گے تو اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو آدمی اندر پہنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدن کے جو بال ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے کپڑا، وہ اس وجہ سے اسے شعار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شعار کا جو معنی ہے دوسرا معنی، وہ ان کلمات کو کہتے ہیں، مطلب ان ہلکے پھلکے کلمات کو یا ان حروف کو جو فوجی جو ہے اپنے درمیان جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے اشارے کنائے میں جو ہے پوری بات کر لیا کریں۔ عربی زبان میں شعارہ کا جو بنیادی معنی جہاں سے آتا ہے، جہاں سے اخذ کیا گیا ہے، یہ اہل عرب کا یہ کہنا، جسے کوئی کہتا ہے کہ جو ہے شعورت بالشیء، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا علمتہ وفطنت لہ، یعنی میں کسی چیز کی تہ میں چلا گیا، اس کی جو جو باریکی ہوتی ہے اس سے میں واقف ہو گیا، مطلب ہلکے پھلکے اشارے میں اس کی تہ تک میں چلا گیا، اس کی پوری ما لہ وما علیہ، سب کا میں نے جو ہے ادراک کر لیا، سب کو میں نے جان لیا، گہرائی میں جا کر کے میں نے تاڑ لیا مسئلے کو۔ تو جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں شعورت بالشیء، عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے یعنی بہت معروف لفظ ہے۔ آپ دیکھو یعنی شاعر اسی سے آیا ہے، الشاعر، کیوں شاعر کو شاعر کہا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے ابن فارس نے کہا کہ سمی الشاعر، شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یفتن لما لا یفتن لہ غیرہ، وہ اپنے تئیں ایسے کلمات استعمال کرتا ہے، یا وہ جو اشعار کہتا ہے یا جو باتیں کرتا ہے ڈھال کر کے ایک خاص پیرائے میں، وہ وہی سمجھتا ہے جلدی کے ساتھ، اس کی گہرائی میں جا کر اس باریکی کے ساتھ، جو عام طور پر ایک عام آدمی جلدی سے سمجھ نہیں پاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے شاعر کا لفظ اس کو جو پڑھا ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یعنی لیتنی شعرت، کیا مطلب اس کا؟ ای لیتنی علمت،
کاش کہ میں اس چیز کے واقف ہو گیا ہوتا، اس کی جانکاری مجھے ہو جاتی، اسے میں پہچان لیا ہوتا، اس کو میں معلوم کر لیا ہوتا۔ خیر یہ سب میں ایک استعمال کے حد تک اس کو بتا رہا ہوں تاکہ بات جاننے کے لیے کہ اس کے اندر جو علم حاصل کرنے کا، پہچاننے کا، باریکی سے کسی چیز کو لینے کا جو معنی آتا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی مشاعر الحج، کیا المشاعر جب کہا جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ مشاعر الحج یعنی معالم الحج، یعنی آپ دیکھو صفا مروہ، یعنی یہ یا مسجد کا مینار آپ دیکھ لیجئے، مثال بتانے کے لیے بتا رہا ہوں جو ہر مسلمان اس سے واقف ہے، یا آپ کوئی ایک سماج میں ایک شخص داڑھی چھوڑ کر کے ہے، ٹوپی پہن کر کے ہے، گویا کہ وہ ایک مطلب ایک علم ہے، گویا کہ ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے، وہ آپ اس کو رکھ کر کے آپ پوری اس کی شخصیت کو آپ تاڑ لیتے ہیں، اس کی پوری شخصیت کو پہچان میں لا لیتے ہیں کہ بھئی یہ بات کیا ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ شعائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک معالم ہیں، وہ کچھ علامتیں ہیں وہ جن کی بنیاد پر پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کو رکھ کر کے ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو یہ مناسک الحج، اسی سے جو ہے مناسک الحج مراد ہوتے ہیں مشاعر الحج سے۔ اب غور کیجئے اس کو سامنے رکھ کر کے، ان ساری معلومات کو رکھ کر کے، جب ہم کہتے ہیں کہ شعائر اللہ، تو شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ما جعلہ اللہ علما لطاعتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو ایک علم بنا دی، ایک علامت بنا دی کہ آپ اس کو جو ہے مطلب اس کی زیارت کریں یا وہاں جا کر کے اس نوعیت کی عبادت کریں، تو یہ جو ہے مطلب اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ میں سے ہے وہ، کہ وہ بھی ایک شعیرہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ایک علامت بنا دی ہے کہ وہاں جائیں، اس کی زیارت کریں، اس کا احترام دل میں ہو، وہاں خاص نوعیت کی عبادت کریں جو شریعت میں اللہ رب العالمین نے طے کر کے رکھے ہیں، اللہ کے رسول پر جو شریعت نازل کی گئی ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس کے اندر معنی یہ آتا ہے کہ یعنی اشعر اللہ اعلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کسی چیز کو ایک یعنی سے واقف کروائے ہیں، آگاہ کروائے ہیں، کسی چیز سے متعلق نہایت دقیق انداز میں، لطیف انداز میں جو ہے اس سے آگاہ کی ہیں کہ یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ آپ دیکھو صفا مروہ، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اللہ رب العالمین نے اسے شعائر میں سے رکھے ہیں۔ تو ابن عاشور کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ شعائر الحج، شعائر اللہ جو ہے یہ دراصل المناسک، جو مناسک الحج ہے نا، اس کے لیے ایک لقب بن چکا ہے۔ یعنی جب ہم شعائر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حج سے جڑے جو ارکان، اس کے جو ارکان ہیں، جو افعال ہیں یا اس کے جو اماکن ہیں جہاں ایک مسلمان جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک لقب کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اشعرہ اللہ، اشعر اللہ وقررہ وشہرہ، اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے مطلب بڑھاوا دیا ہے، اسے شہرت دی ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے جو ہے مطلب ایک طرح سے اعلانیہ کر دیے ہیں کہ جو ہے یہاں یہ ہوگا، یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس چیز کا جو ہے مطلب اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو انہی امور کو جو ہے شعائر اللہ کہا جاتا ہے، جو کچھ علامتیں ہوتی ہیں کسی خاص نوعیت کی، وہاں جانا، وہاں عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ ہیں، ان کا غیر معمولی احترام ہونا چاہیے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ دوسری اہم بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 22 ہے، عفواً 22 نہیں، کتنی آیت میں؟ 32، آیت نمبر 32 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہاں شعائر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا شعائر اللہ سے مراد مناسک الحج سے جڑی کوئی بھی چیز ہے، حج سے جڑا کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یا بالذات خصوصی طور پر یعنی جو ایک حاجی یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو جو جانور ذبح کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، الحج جسے کہا جاتا ہے، کیا وہ مراد ہے؟ یا وہ مراد، یا جو حج کے سبھی ارکان مراد ہیں، سبھی امور مراد ہیں؟ کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ایک تو آپ نے وہ اقوال ذکر کی ہیں جو عبداللہ بن عباس سے اور امام مجاہد سے اپنی اپنی سند سے جو ہے امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں ان اقوال کو۔ ان اقوال میں یہ بات ہے کہ جو ہے یہاں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو قربانی کا جو جانور ہے وہ مراد ہے، اس کو جو ہے مطلب یعنی
احترام اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہو، صرف احترام ہی نہیں، اس کے اپنی ایک عزت کے ساتھ ساتھ اسے مطلب اچھے سے کھلانا پلانا، اسے موٹا کرنا اور اسے تندرست رکھنا اور اسے اس قابل بنانا کہ جو سب سے اچھا وہ جانور بن کر کے رہے تاکہ اللہ کے راستے میں وہ ذبح کیا جائے۔ تو یہاں وہ مراد ہے عبداللہ بن عباس وغیرہ سے، لیکن جن اسانید سے امام طبری رحمہ اللہ نے ان اقوال کو لائے ہیں وہ اسانید دراصل جو ضعیف ہیں۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے بھی ان اسانید کو ضعیف کہا ہے، تاہم امام طبری رحمہ اللہ نے ایک اپنی ہی سند سے ایک اور قول نقل کی ہے جو محمد ابن ابی موسیٰ کا ہے۔ محمد ابن ابی موسیٰ سے جو انہوں نے قول نقل کیا ہے امام طبری رحمہ اللہ نے، اس قول کی روشنی میں امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں یعنی صرف اس جانور کے موٹا کرنے کی بات نہیں ہے جو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، حج کے سبھی ارکان، کیونکہ اس قول میں عموم ہے، اس قول میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ قول سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ امام طبری رحمہ اللہ نے جو قول اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں وہ محمد ابن ابی موسیٰ کا قول ہے۔ یہ محمد ابن ابی موسیٰ کون ہیں، ان سے متعلق مجھے کوئی معلومات نہیں مل پائیں۔ حالانکہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو اسنادہ صحیح ایسے لکھے ہیں، لیکن محمد ابن ابی موسیٰ کون ہیں ظاہر بات ہے نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ اس میں جو روایتیں ہیں وہ تو معروف ہیں، لیکن جو محمد ابن ابی موسیٰ ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہ جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے حافظ ابو الحجاج المزی کی، یا جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تہذیب التہذیب ہے، اس میں کیا ہے کہ کتب ستہ کے رجال کے ساتھ ساتھ کتب ستہ کے مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے خلق و افعال العباد ہے، یا صحیح بخاری کی جو تعلیقات میں جن روات کے نام آتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ دیگر کتابیں بھی ہیں امام بخاری کی، ایسی ہی دیگر کتب ستہ کے مؤلفین کی دیگر جو کتابیں ہیں کتب ستہ کے علاوہ، یعنی صحیح مسلم کے علاوہ یا سنن ابی داؤد کے علاوہ، ان کتابوں کو بھی کے رجال کو بھی اس میں ضم کیا گیا ہے۔ مجھے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ ایک تو تہذیبین میں، یعنی چاہے وہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہو، چاہے وہ تہذیب التہذیب و حافظ ابن حجر کی، اس میں محمد ابن ابی موسیٰ ایک راوی کا نام ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس راوی سے متعلق کہا کہ وہ مستور ہیں، یعنی ان کی جہالت کی طرف اشارہ ہے، ان کا مجہول ہونے سے متعلق وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ البتہ وہ راوی کس کتاب کے روات میں سے ہیں، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی خلق و افن، امام بخاری رحمہ اللہ کے الادب المفرد، ان روات میں سے ہیں، اور ان کا جو درجہ بیان کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے مستور، بات ہو گئی۔ لیکن کہا کہ محمد ابن ابی موسیٰ ایک اور راوی بھی ہیں جو انہی کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کتب ستہ کے رجال میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی کتب ستہ کے مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ہیں ان روات میں سے بھی نہیں ہیں، اور ہیں ہم نام ہیں، ایک ہی طبقے کے ہیں، محمد ابن ابی موسیٰ۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، تمیز آپ دیکھو، تہذیب تقریب التہذیب اٹھا کے دیکھو، تمیز لکھا ہوا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی جو نام ہم نے ابھی نشاندہی کی ہے، چاہے وہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہوں یا کتب ستہ کے مؤلفین کے دیگر کتب میں سے ہوں، تو ان کو تو ذکر کرتے ہیں اور ان کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو انہی کے طبقے کے ہوتے ہیں اور ان کے ہم نام ہوتے ہیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے تو تمیز کے طور پر اس کی جو ہے نشاندہی کر دیتے ہیں، یہ اور باتیں کے درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کا جو نام ہے محمد ابن ابی موسیٰ، جو یہاں پر مذکور ہے اس سند میں جو تفسیر طبری کی، تو ان کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے، کہا کہ جو ہے داؤد ابن ابی ہند ان سے روایت کرنے والے ہیں، اور اس سند میں وہی بات ہے کہ محمد ابن ابی موسیٰ وہ صاحب ہیں جو جن سے روایت کرنے والے اس سند میں بھی داؤد ابن ابی ہند ہیں، صغار تابعین میں سے ہیں، صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں وہ۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی بالکل آغاز میں کتاب الایمان میں جو ہے اپنی تعلیقات میں لائے ہیں، تو صحیح بخاری کی تعلیقات میں ان کا جو حصہ ہے، اصل کتاب میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ سب میں تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس قول کی بنیاد پر ہی امام طبری رحمہ اللہ نے وہ تجزیہ کیا ہے۔ تو یہ محمد ابن ابی موسیٰ کون ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہو سکا، حالانکہ میں جو علامہ زین الدین قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ 870 پر 9 ہجری سے وفات ہے ان کی جو کتاب ہے الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، تو وہ بھی میرے پاس موجود ہے 9 جلدوں میں الحمدللہ، تو اس میں بھی ان کا نام موجود نہیں ہے محمد ابن ابی موسیٰ کا۔ تو پھر یہ صاحب ہے کون، سوائے ابن حجر رحمہ اللہ کی وہ 1-2 سطر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ مجھے زائد معلومات ان سے متعلق نہیں ہیں۔ لیکن شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس میں اس کا خلاصہ کیا ہے اس روایت کا، محمد ابن ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ یعنی وقوف عرفت، الوقوف بعرفت من شعائر اللہ وبجمع من شعائر اللہ، اور کہا ورمی الجمار من شعائر اللہ
والبدن من شعائر اللہ فمن عظمها فإنها من شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، ایسے الفاظ میں ایک روایت ملتی ہے۔ یعنی وقوف عرفہ یہ بھی جو شعائر اللہ میں سے ہے، مزدلفہ میں جو بیات جو رات گزارتے ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور جو ہے رمی جمار ہے وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عبادت کی ایک شکل دی ہے ان کو، کہ ایک مسلمان ایک حاجی وہاں جائے اور عبادت کی جو نوعیت وہاں مقصود ہے اس کو انجام دے، وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو رکھ کر کے، اور وہ جو اس سے پہلے والے جو عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد کے جو اقوال ہیں وہ تو سندن ضعیف ہیں، وہ امام طبری رحمہ اللہ سب سے زیادہ باخبر ہیں اس بارے میں۔ تو آپ نے آخر میں تجزیہ کیا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ سے مراد حج کے سبھی ارکان مراد ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف یہ کہنا کہ اس سے وہ جانور مراد ہے جو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جسے الہدی کہا جاتا ہے، ایک حاجی جو پیش کرتا ہے یوم النحر جو ذبح کرتا ہے، صرف وہی مراد ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کہا کہ لم یخصص به شیئا، اللہ رب العالمین نے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ کہہ کر کے کسی کی طرف نشاندہی نہیں فرمائی نا، خاص نہیں کیا نا، عام رکھا نا اللہ رب العالمین نے، تو ہم کیسے خاص کریں گے؟ یہ امام طبری کو مقصود ہے رحمہ اللہ۔